السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 4 کورس نمبر 3 کا سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہوا تھا اس کا سبق نمبر 4 ہے۔ آج کے سبق میں کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے الدرس الثانی دوسرا سبق ہے، لیکن جو ہماری ویڈیوز چل رہی ہیں اس کی ترتیب کے لحاظ سے یہ الدرس الرابع یعنی چوتھا سبق ہے۔ اس میں ہم سیکھیں گے ذالکا۔ قرآن پاک میں بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوا ذالکا۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی جہاں ہم نے اشارہ کرنا ہو، کسی کو اشارہ کرنا ہو، قریب کا اشارہ کرنا ہو تو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھ لیا ہاذا، اور اگر دور کا اشارہ کرنا ہو تو ہم اس کے لیے ذالکا بولیں گے، ذالکا۔ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا ما کا مطلب ہے کیا چیز، ذالکا وہ، یعنی کوئی دور کی چیز ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ما ذالکا، وہ کیا ہے، ما ذالکا۔ یہ دیکھیے یہ یہاں پر ستارہ جو ہے وہ بہت دور ہے اس سے، اس لیے دور کا اشارہ کیا گیا ہے۔ ما ذالکا وہ کیا چیز ہے، ذالکا نجمن تو کہا جائے گا وہ ستارہ ہے، ذالکا نجمن، ذالکا نجمن۔ آگے دیکھیے ہاذا مسجدن، یہ چونکہ قریب ہے تو اس کو بولا جائے گا ہاذا مسجدن، اور یہ دور ہے تو اس لیے دور کے لیے بولا جائے گا وَذَلِكَ بَيْتٌ، واو کا معنی اور، ذَلِكَ بَيْتٌ یعنی وہ گھر ہے، وہ گھر ہے، وَذَلِكَ بَيْتٌ وہ گھر ہے۔ اسی طرح سے آگے هَذَا حِصَانٌ، اب یہ دیکھیں گھوڑا قریب ہے تو اس کے لیے هَذَا حِصَانٌ، اور گدھا دور ہے، وَذَلِكَ حِمَارٌ اور گدھا وہ گدھا ہے۔ تو جیسے ہم بولتے ہیں دس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قریب ہوتا ہے، اور دیٹ کی جگہ پر ذالکا استعمال ہوتا ہے، تو ذالکا حمارن وہ گدھا ہے۔ اذالکا کلبن، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو حمزہ ہوتا ہے اس کو استفہام بولتے ہیں، یعنی سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ اذالکا کلبن کیا وہ کتا ہے، لا، ذالکا قطن، ذالکا قطن وہ بلی ہے، ذالکا قطن وہ بلی ہے۔ ما ذالکا، یہ بیڈ کافی دور پڑا ہوا ہے، وہ پوچھتا ہے ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا سریر وہ بیڈ ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو آپ کے قریب پڑی ہیں ان کو آپ سوال اس طرح سے پوچھیں، ما ھذا، ما ھذا، ما ھذا، اور 5-6 چیزیں جو دور پڑی ہوئی ہیں دوسرے سے سوال کریں، ما ذالکا، ما ذالکا، ما ذالکا، ما ذالکا، تو بہت آسانی سے آپ کو یہ والا سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تدریب جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، تدریب ہی اصل ہوتی ہے، بغیر مشق اور ایکسرسائز کے چیزیں واضح نہیں ہوتی ہیں۔ من ھذا و من ذالکا، یہ قریب ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کوئی غیر عقل والی چیز ہو تو اس کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، اور عقل والی ہو یعنی مرد عورت کے لیے من استعمال کیا جاتا ہے، کون کے معنی میں آتا ہے۔ من ھذا یہ کون ہے، ومن ذالکا اور وہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں ھذا مدرسن یہ استاذ ہے، معلم ہے، وذالکا امام اور وہ امام ہے۔ تو اب آپ سوال کریں من ھذا، من ھذا، من ھذا، 2-4 مردوں کی طرف جو مذکر ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں من ھذا، من ھذا، من ھذا، اور دور کی طرف پھر اشارہ کریں من ذالکا، من ذالکا، من ذالکا، تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کی زبان میں طلاقت اور سلاست آ جائے گی۔ ما ذالکا وہ کیا ہے، اب یہ دیکھیے وہاں من تھا، یہاں ہے ما ذالکا وہ کیا ہے، ذالکا حجر وہ پتھر ہے، ذالکا حجر وہ پتھر ہے، حجر بولتے ہیں پتھر کو، ذالکا حجر وہ پتھر ہے۔ ھذا سکر، ھذا سکر یہ چینی ہے، وذالک لبن یہ دودھ کی بوتل ہے، وذالک لبن، ھذا سکر وذالک لبن، ھذا سکر وذالک لبن۔ بہت آسان ہے کہ 5-6 چیزوں جو آپ کے قریب ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے ھذا کا استعمال کریں، اور جو دور ہیں 5-6 ان کی طرف ذالکا کا اشارہ کر کے ان کو آپ استعمال کریں، تو اس سے کافی بہتری آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے آ جاتا ہے تمرین۔ تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز یا مشق، جس کو ہم اردو میں مشق بولتے ہیں، انگلش میں ایکسرسائز بولتے ہیں۔
اقرأ واکتب، اقرأ واکتب، هذا سکر وذلك لبن۔ اب دیکھیں آپ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور الفاظ کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں ہر تمرین میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس طرح سے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں۔ هذا سکر وذلك لبن، هذا سکر وذلك لبن، یہ چینی ہے، وذلك لبن، اور وہ دودھ ہے۔ من ذالک، وہ کون ہے؟ ذالک امام، وہ امام ہے۔ اذالک قط، اذالک قط، کیا وہ بلی ہے؟ لا، ذالک کلب، وہ کتا ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا حجر، ھذا حجر، حجر کا معنی پتھر ہے۔ الکلمات الجدیدہ، جو اس میں نئے کلمات سیکھے ہیں وہ ہیں امام، امام، حجر پتھر، سکر چینی، اور لبن دودھ کو بولتے ہیں۔ قرآن میں ہے نا لبنا خالصا سائغا للشاربین، تو یہ لبن کا معنی ہے دودھ۔ تو امام، حجر، سکر، لبن، یہ ہم نے نئے کلمات اس سبق کے اندر سیکھے ہیں۔ آگے الدرس الثالث ہے کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے، اس کو ہم سبق نمبر 5 میں ذکر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔